آج آپ کی توجہ میں ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق تقریباً 100 میں سے 90 لوگ اس چیز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے قدم قدم پہ، انہیں یہ لگتا ہے کہ جیسی ایفرٹ، جیسی محنت، جیسی کاوش اور جیسی کوشش وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو رزلٹ نہیں مل رہا۔ اب ہماری کمیونٹی میں نا اس حوالے سے بہت ساری سازشی تھیوریاں موجود ہیں جس میں آپ کو جلن، حسد، نظر، کینہ، جادو، اس قسم کی چیزیں آپ کے دماغ میں گھسا دی جاتی ہیں، اور آپ اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی بجائے، اپنے طریقہ کار کو چینج کرنے کی بجائے اور اپنی اپروچ کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کرنے کی بجائے اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی مجھ پہ جادو ہو گیا۔ بہت کامن سی چیز ہے، اور ہر مسئلے میں جو ہے نا وہ یہ سب سے پہلا ریزن ہم لوگوں کو یہی ملتی ہے کہ جادو ہو گیا یا نظر لگ گئی ہے، یا پھر ہم کوئی اور کسی طرف، کسی ڈائمینشن میں، کسی سمت میں سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ جی نہیں، یہ تو بس میرے لوگ جو ہے نا وہ خوش نہیں ہیں، میں نے اس کو بتا دیا تھا، اس کو بتا دیا تھا، جس وجہ سے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں ایک مثال کے ذریعے یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں نے بھی وہ مثال سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، کہ ہم بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات میں ایفرٹ پوری کرتے ہیں، اپنا 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے وہ سارے کام کر بھی دیتے ہیں، لیکن ریزلٹس ہمیں وہ نہیں ملتے۔ اور عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 5 10 10 سال لوگ ایک ہی جگہ پر گزار دیتے ہیں اور اچھی خاصی محنت کرتے ہیں، آپ بھی انہیں دیکھتے ہیں کہ یار آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو کیپیبل بھی ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہے، اس کے پاس تو ہر طرح کی جو مطلب صلاحیت چاہیے ہوتی ہے کامیاب ہونے کے لیے اس فیلڈ میں وہ موجود ہے، اس کے باوجود یہ شخص کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں مثال کے ساتھ آپ کو وہ واضح کرتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ نیو یارک میں کسی سب وے میں، کسی ایسے ہی اسٹیشن پر ایک وائلنسٹ نے تقریباً 1 گھنٹہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور وائلن پہ دھنیں بجائیں۔ کچھ لوگ اس کے پاس رکے، کچھ لوگوں نے کلیپنگ کی، اس کو اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے اس کی وہ جو دھنیں بجا رہا تھا ان کو انجوائے کیا، اور تقریباً $30 ٹپس کی مد میں اس نے جمع کیا 1 گھنٹے میں۔ $30 لوگوں نے اس کو اسی طرح پینی پینی کر کے اس کو دیے، اور $30 اس کے پاس جمع ہو گئے۔ کسی کو یہ چیز نہیں معلوم تھی کہ اس سب وے میں یہ جو ایک نارمل سا بندہ کوئی وائلن بجا رہا ہے، یہ بیسیکلی جوشوا بیل ہے، اپنے اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا وائلنسٹ ہے، اور اس نے تقریباً $3.5 ملین کا وائلن یوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر وہ دھن جو اس نے کبھی سیکھی تھی یا لکھی تھی وہ وہاں پر بجائی، اس سب وے میں، اس اسٹیشن میں۔ کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، کسی کو اس ویلیو کا اندازہ نہیں تھا جو وہاں پر لوگوں کو ڈلیور کر رہا تھا، اور کوئی بھی ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسی جوشوا بیل نے اس سب وے اسٹیشن میں وائلن بجانے سے تقریباً 2 دن پہلے بوسٹن کے ایک تھیٹر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ پورا کا پورا جو تھیٹر تھا وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں پہ تقریباً ایوریج جو پرائز تھی ایک سیٹ کی وہ $100 تھی، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں ڈالرز اس نے اس شو میں پروڈیوس کیے تھے، جو باقاعدہ طور پر ایک سٹیج، ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ تھی اس کے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ وہاں جا کر جب اس نے وہی کام کیا تو جو لوگ اس کے کام کی، اس کے فن کی ویلیو کو سمجھتے تھے، ان لوگوں نے وہ جو ان لوگوں سے اس کو ملا وہ تقریباً لاکھوں ڈالرز میں وہ اماؤنٹ بنی۔ جبکہ اس سب وے اسٹیشن، اس سب وے میں، اس اسٹیشن پہ، اس جگہ پر ایک جنرل سی جو جگہ تھی جہاں پہ نارمل سے لوگ موجود تھے جو اس کو نہیں جانتے تھے، اس کے فن سے واقف نہیں تھے، ان لوگوں میں اس نے $30 کی ٹپس اکٹھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے کلیپنگ کی اور کچھ لوگوں نے اس کے دھنوں کو انجوائے کیا۔ تو اس مثال سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ہر کام میں محنت کرنے والے ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسے آرڈینری سے انوائرمنٹ میں بالکل شائن نہیں کر سکتے۔ ایسے انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں، ایسی پسمردگی والی جو ایک ماحول ہے جہاں پر ہر طرح کے وسائل، ویسی آڈینس میسر نہیں ہے، آپ کے فن کا، آپ کے ٹیلنٹ کا ادراک رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جوہر شناس، جوہری موجود نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی بھی شائن ایسا انوائرمنٹ نہیں کرنے دے گا۔ آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کولیگز اور جو دیگر کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے بہت زیادہ آپ کی اہلیت، آپ کی قابلیت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی مقام پر نہیں پہنچ رہے، آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی، آپ کامیاب نہیں ہو رہے، اپنی جو آپ کی طے کردہ کچھ آبجیکٹیوز اور گولز ہیں ان کو آپ اچیو نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضروری یہ بات ہی نہیں ہے صرف کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے یا کسی نے بندش کر دی ہے، کوئی تعویذ کر دیا، جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو بھی اپنی اپروچ تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی اسپیس، اپنی سراؤنڈنگز، اپنا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو سب وے اسٹیشن کی وہ جو ایک
جگہ تھی جہاں پر وہ جوشوا بیل وائلن بجا رہا تھا، وہاں سے اٹھ کے بوسٹن کے اس ڈیڈیکیٹڈ تھیٹر میں جا کے بیٹھنے کی اور وہاں پرفارم کرنے کی اسٹیج پہ ضرورت ہے، جہاں پہ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے جوہر شناس لوگ بیٹھے ہوں جو آپ کی ویلیو کو، آپ کی کیپیبلٹی کو، آپ کے ٹیلنٹ کو، اس کی قدر و قیمت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ بیسیکلی کیا ڈیزرو کرتے ہیں۔ مثال کو اپنی زندگی کے ساتھ لازمی ریلیٹ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا آپ بھی اس قسم کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، کیا آپ کو اپنی جو گٹ فیلنگ ہے اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو ڈی کوڈ کرنے کی، اس کو ڈی مسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی غلطی ہے آپ کن لوگوں کے درمیان موجود سازشی تھیوریوں میں پڑھنے کی بجائے اس چیز کے اوپر ورکنگ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے حالات چینج ہوں گے اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوگا اور وہ حقیقی ویلیو، وہ حقیقی انعام، وہ حقیقی پروموشن یا وہ اسٹیٹس جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پر وہ آپ کو ملے گا۔